على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام، محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. گزشتہ کئی جمعوں سے مسلسل حج بیت اللہ کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بات بھی حج کے تعلق سے قریباً پوری ہو چکی ہے اور دن بھی تمام ہو گیا. حج بیت اللہ کے ارکان پورے ہو گئے. دنیا کے کونے کونے سے بندگان خدا و فرزندان اسلام جو حج بیت اللہ کی نیت و ارادے سے مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر حاضر ہوئے، ان
تمام نے ارکان حج پورے کر لیے، اب واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا۔ جو لوگ بہت پہلے سے گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی اتنی جلدی ہوگی، جو لوگ آخر میں گئے ہوئے ہیں اب ان کی حاضری مدینۃ الرسول میں ہوگی۔ پہلے جانے والے پہلے حاضری دے لیتے ہیں مدینہ کی مقدس سرزمین پر، بعد میں جانے والے لوگ بعد میں حاضر دیتے ہیں۔ بہرحال حاضری مدینۃ الرسول کی اہل سنت کے نزدیک، اہل حق کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک ایسی اہم، ایسی ضروری ہے کہ جو مکے کو گیا مدینہ نہیں گیا، سمجھ لیجئے اس کا سفر ناقص ہے، دم بریدہ ہے، حج میں کمال نہیں مل سکتا۔ آج کے دور میں تو بدعقیدوں کا ذہن اور ان کا نظریہ یہ ہے مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مدینہ جانا ہی ہے تو گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کی نیت سے شہر کی خوبصورتی، مارکیٹ، بازار دیکھنے کے لیے چلے جائیں۔ یہ محض دل کی عداوت اور بغض و عناد کی بولی ہے۔ وہ نصیبے کے بالکل کم ہیں، کم نصیب ہیں اور قسمت کی محرومی ہے، ان کا مقدر زوال پذیر ہے۔ جو ایسا ذہن رکھتے ہیں، ایسا نظریہ رکھتے ہیں، ایسی فکر رکھتے ہیں، یہ خوب جانیے جو مکے کو گیا مدینہ نہیں گیا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ مکے میں ارکان حج ادا ہوتے ہیں، مدینے میں اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ امتحان مکے کی دھرتی پر بندوں کا خدائے قدیر لیتا ہے اور رزلٹ دربار مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے۔ مدینے کی حاضری ایسی اہم ہے، اہل وفا، اہل عشق حج بھی کرتے ہیں، دربار مصطفیٰ میں حاضری بھی دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ بندے، ہم اور آپ، یہ انسان سب غلطیوں سے، خطاؤں سے مرکب ہیں اور ہم سے بھول چوک، غلطی، جرم، خطا، گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے گناہوں کا احساس بھی ہے، کچھ کے احساس بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خیال نہیں رہتا۔ حالانکہ غلطی ہو جانا، جرم ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ گناہ کر کے یاد کرنا یہ بڑی بات ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کا جلا ہوتا ہے، ایمان کا اجالا ہوتا ہے، وہ گناہ اگر کر بھی لیتا ہے تو احساس بیدار ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، ندامت کے آنسو آنکھوں سے نکلنے لگتے ہیں اور اپنے مولا کے حضور وہ دست بستہ حاضر ہو کر آہوزاری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔
اپنے گناہوں کی تلافی کی فریاد کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن دور نازک ہے، پرفتن دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ تعلیم دی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی ہے، انسان ہے آپ، ہو سکتا ہے گناہ غلطی آپ اس کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ صرف دو تین لوگ ایسے ہیں تخلیقات پروردگار میں جو معصوم عن الخطا ہیں۔ ایک انبیاء و مرسلین کی جماعت معصوم عن الخطا ہے، گناہ اور غلطی کا امکان ہی نہیں ہو سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرشتے معصوم ہیں اور اولیاء اکرام محبوبان خدا اللہ کے مقرب ترین بندے یہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے انہیں گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان کی طاعت، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، جہاد، مشق نفس، اپنی نفس کشی کی کوشش اور اللہ کے فرامین کی تابعداری کرنے کے صلے میں اللہ انہیں محفوظ عن الخطا بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی بندگان خدا ہیں ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، جرم ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ اور جب آپ سے غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، بہت ایسے بھی لوگ کچھ ملتے ہیں کہ پوری زندگی گزر رہی ہے، بچپن سے ضعیفی آ گئی، کبھی ایک سجدہ نہیں نصیب ہوا، کبھی ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، اور آدمی اگر انہیں مشورہ دیتا ہے، ارے بھائی اب عمر ہو گئی، بوڑھے ہو رہے ہو، کم از کم نمازی ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، تو ان کا جواب ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے جواب دیتے ہیں، ہم نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اب پڑھ کے کیا کروں گا، اب پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، گناہ کر رہے ہیں، شراب نوشی میں زندگی گزر رہی ہے، نافرمانی میں پڑے ہیں، ایک رکعت کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف عید اور بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف جمعہ کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ محض ایک غفلت ہے، اہمیت کو دل میں بسائیے۔ صرف عیدین کی نمازیں پڑھنے یا قطعاً زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، جمعے کی نماز صرف پڑھنے مسجد میں آئے، 5 وقتہ سے مطلب نہیں ہے، اور اسی حال میں زندگی تمام ہو رہی ہے، خبردار گناہ ہو رہا ہے آپ سے، لمحہ لمحہ غلطی لکھی جا رہی ہے، گناہ کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ آپ سے ہو گیا، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، خطا ہو گئی، تو کوئی یہ نہ سوچے، یہ نہ سمجھے کہ اب گناہ، غلطی اور جرم کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب اس کی بارگاہ میں حاضری کا کوئی ذریعہ نہیں بچا، کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایسا نہیں ہے، میرا خدا رحیم و کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں کو
چھپا لیتا ہے، اور پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ راستہ دے دیا۔ اگر انہوں نے گناہ کر لیا ہے، جرم کر لیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو انہیں چاہیے اے مصطفیٰ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، نبی کی دہلیز پر حاضر ہو جائیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چلے آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور اے مصطفیٰ اگر آپ ان کے حق میں سفارش فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان پائیں گے۔ یہ اللہ نے، اس کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ گناہ ہم کر رہے، غفلت ہم کر رہے، جرم ہم کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تلافی کا راستہ بھی ہمیں دے دیا ہے۔ کوئی گناہ کر کے یہ نہ سمجھے کہ رب کی بارگاہ سے اب قربت کا کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے۔ ذریعہ وہ توبہ ہے، وہ ندامت کے آنسو ہیں، وہ احساس کی بیداری ہے۔ جب گناہ آپ کو یاد آ جائیں تو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیں۔ نبی کا کرم ہو گیا، سفارش مصطفیٰ فرما دیں گے، اللہ تعالی گناہوں سے آپ کو پاک کر دے گا، توبہ آپ کی قبول ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی آیت پاک ہے جس میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے راستہ دیا ہے، ذریعہ دیا ہے، وسیلہ دیا ہے۔ جو لوگ مدینہ جانا ضروری نہیں سمجھتے، بدعت جانتے ہیں، فضول جانتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس گناہوں کی تلافی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے حاجی ملتے ہیں۔ ایک صاحب حج بیت اللہ کر کے آئے، لوٹ کر آئے تو اب دماغ ان کا بالکل عرش پہ ہے، اب کسی سے ملتے نہیں، اب کسی سے باتیں نہیں کرتے، اب وہ بڑے فخر سے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ پہلے تو اپنے پاس پڑوسی سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے احباب سے جھک جھک کر ملا کرتے تھے، بڑے اخلاق سے ملتے تھے۔ جب سے حج کر کے آئے تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ اب وہ کسی سے نگاہ نہیں ملاتے، اکڑ کے چلتے ہیں، فخر سے رہتے ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تو ان کا جواب ہے، ارے میں نے تو حج بیت اللہ کیا ہے۔ حج کیا ہے تو کیا ہوا؟ میں اب سب میں افضل ہو گیا، سب میں مکرم ہو گیا، سب میں اعلیٰ ہو گیا، سب میں اونچا ہو گیا، میرا مقام اونچا ہے۔ کیسے؟ جواب دیتے ہیں، کیا تم نے نہیں سنا ہے؟ نبی نے فرمایا ہے جو حج بیت اللہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جواب دیا، میں نے حج کیا ہے اس لیے میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں، اب میرا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم لوگ تو گناہوں میں ملوث ہو، میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہوں۔ سن لیا؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ارے صاحب ٹھیک ہے، فرمان رسول اپنی جگہ مسلم ہے، بے شک سچ فرمایا مصطفیٰ نے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے حج بیت اللہ کیا ہے تو ارکان حج اللہ نے قبول کیا بھی کہ نہیں کیا؟ اگر ارکان حج قبول ہو گئے تب تو آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، اور اگر حج آپ کا قبول نہیں ہوا تو جیسے کل آپ کی پوزیشن تھی ویسے ہی آج بھی ہے۔
تو کہنے لگے میرا حج کا سارا رکن اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو کہا کہ بھیا ثبوت چاہیے نا، ہر دعوے کے واسطے دلیل چاہیے، ہر دعوے کے واسطے ثبوت چاہیے، آپ ثبوت دیجئے کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ تو زبان بند ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ کہیں گے کیا؟ کس کو پتا؟ ہم میں آپ میں کوئی نہیں جانتا کہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارے سجدے، ہمارا تقوی، ہماری طہارت، ہمارا سب کچھ حسن عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں۔ رحمت پروردگار پر یقین ہے، امید ہے کہ پروردگار کمیوں کو معاف فرمائے گا، سب قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی ثبوت مانگ لے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ قبول ہوا، تو زبان خاموش ہو جائے گی، ثبوت نہیں مل سکتا۔ حج کر کے آئے تھے، مدینہ جانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور حج بیت اللہ سے لوٹ کے آئے تھے، فخر و گھمنڈ کے ساتھ اکڑ کر چل رہے تھے۔ جب سوال کر دیا گیا کہ آپ کے ارکان حج قبول ہیں تو ثبوت دیجئے، زبان خاموش ہو گئی، کوئی جواب پاس میں نہ تھا۔ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ ایک دوسرا دیوانے رسول سامنے سے آ رہا تھا، غلام مصطفیٰ آ رہا تھا، نبی کا دیوانہ آ رہا تھا، وہ بھی تازہ ترین حج بیت اللہ سے لوٹ کر آیا تھا۔ سارے لوگ اس آنے والے وفادار رسول کی طرف مخاطب ہو گئے اور کہا کہ جناب آپ بھی تو حج بیت اللہ سے لوٹے ہیں نا؟ کہا بے شک الحمدللہ میں نے بھی ارکان حج ادا کیا ہے۔ کہا کہ آپ کے ارکان حج اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں، میں نے عمل کیا، رکن ادا کیا ہے، اللہ نے قبول فرمایا کہ نہیں فرمایا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا کہ تو پھر آپ کے حج کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ اس نے برملا جواب دیا اے سوال کرنے والے نادانو، سنو سنو، میں نے مکے میں ارکان حج ادا کیا ہے اور مدینے میں نبی کے دربار میں حاضری دی ہے، میں نے وہاں کی زیارت کیا ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لیا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حج قبول ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن مصطفیٰ کے فرمان پر میرا ایمان ہے، مجھ پر نبی کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل وفا کہہ رہا ہے، اہل سنت کہہ رہا ہے، نبی کا دیوانہ کہہ رہا ہے، نبی کا غلام کہہ رہا ہے۔ ایسے ایسے حج کرنے والے ہیں، کچھ تو مکے جاتے ہیں وہیں سے چلے آتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ صاحب مکہ بھی نہیں جاتے۔ ایک صاحب حج بیت اللہ کے لیے نکلے، دیہات کے رہنے والے تھے، کبھی شہر دیکھا نہیں تھا، نکلے، حج کی تیاری کر لی، ٹرین پکڑی، بمبئی پہنچے۔ بمبئی پہنچے تو وہاں کا رنگ و روغن، نکھار، وہ سٹی کی بہاریں، رونق سے بائش، یہ کچھ جو دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، کبھی شہر دیکھا نہیں تھا۔ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اس سے اچھی جگہ، اس سے خوبصورت جگہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ذہن بدل گیا، جس ارادے سے گئے تھے وہ بھول گئے، بمبئی میں رہے، گھومتے رہے، مارکیٹ، چوراہا، دکان، ادھر ادھر گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور جب حج کا دن تمام ہو گیا، سارے لوگ لوٹ کر اپنے اپنے گھر کو آنے لگے،
تو یہ بھی واپس ہو گئے، ٹرین پکڑا، اپنے گھر کو آئے۔ گھر میں آئے، گاؤں میں دھوم مچی، ہمارے گاؤں کا فلاں آدمی حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا، لوٹ کر آ رہا ہے۔ لوگ استقبال کرنے کھڑے ہوئے، خوب دھوم دھام سے ملے۔ اب یہ جو گھر میں اپنے پہنچے تو صاحب گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ساری پبلک، رشتہ دار لوگ منتظر ہیں کہ وہاں کی رودات سنیں، وہاں کی کیفیت سنیں، حالات سنیں، کہاں کہاں گئے، کیسے کیسے کیا۔ لوگ بے چین ہیں لیکن وہ ملتے ہی نہیں، کوئی سے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ مہینہ گزر گیا، کچھ دن گزر گیا، لوگ پریشان، بے تاب، بے چین، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر یہ کچھ ملنا جلنا سب بند کر دیا۔ کچھ دن گزر گیا، یوں ہی رہ گئے گھر میں۔ بہت دن گزرنے کے بعد باہر نکلے، ایک روز نکلے تو لوگوں نے گھیر لیا اور کہا صاحب، حاجی صاحب بڑا عجب معاملہ ہے، جب سے آپ آئے اپنے گھر میں گئے تو باہر نکلتے ہی نہیں، لوگوں سے ملتے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے۔ آخر وہاں کی کچھ رودات تو سنائیے۔ آپ گئے، کہہ رہے بھائی کیا بتاؤں، وہاں کی بات تو میں بیان کرنے کی زبان میں طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ ارے آپ نے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے حجر اسود دیکھا؟ کہ ارے حجر اسود دیکھنے کی کیا بات کرتے ہو، حجر اسود نے تو اپنے گھر میری دعوت کیا تھا۔ کہا اچھا، صفا مروہ آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں، صفا مروہ سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے مصافحہ کیا تھا۔ مقام ابراہیم؟ ہاں مقام ابراہیم بھیڑ بھاڑ بہت تھی، میں نے ملنے کی کوشش کیا لیکن وہ مل نہیں سکے۔ اب جارے لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ اس طرح کا جواب دے رہے ہیں، حجر اسود نے دعوت دیا اور یہ صفا مروہ سے ملاقات ہوئی اور مقام ابراہیم سے ملاقات کرنے گئے، بھیڑ کی وجہ سے مل نہیں سکے۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے حجر اسود تو ایک جنتی پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں نصب ہے، اس کو چوما جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے میرے واسطے ضیافت کا انتظام کیا، دسترخوان لگایا، کھانا کھلایا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ صفا مروہ تو دو پہاڑیوں کے نام ہیں، وہ پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ سعی کیا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم تو ایک پتھر ہے جہاں پہ واجب الطواف کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے وہ اب ہو گیا ہوگا، جب میں گیا تھا تو ایسا نہیں تھا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے اور پھر لوگوں نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ صاحب وہ مکہ جا ہی نہیں سکے، بمبئی میں رہ گئے تھے، اسی کو دنیا کا آخری حصہ سمجھ لیا، وہیں سے لوٹ کے چلے آئے۔ ایسے بھی حاجی ہیں، بمبئی سے لوٹ کے چلے آئے، وہ دوسرے گئے تو مکہ سے ہو کے چلے آئے، لیکن تیسرا وہی سچا حاجی ہے جو گیا مکے کی دھرتی پر، دربار رسالت مکے کی دھرتی پر ارکان حج ادا کیا اور مدینے کی دھرتی پر آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے دیا۔ اسی کا حج کامل ہے، اسی کا حج اصلی ہے، اسی کا حج مقبول ہے اور اسی کو حج کی گارنٹی ملتی ہے۔ مدینہ جانا، گناہ کر لینے کے بعد بھی ہم اور آپ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور ندامت کے آنسو بہا لیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، روئیں، گریوزاری کریں، تو بے شک میرا خدا میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ یہ لباس پہنتے ہیں نا، یہ لباس ہمارے اور آپ کے گرد و غبار کی وجہ سے اور ادھر ادھر کوڑے کرکٹ کی وجہ سے یہ لباس ہمارے میلے ہوتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں نا۔
جب یہ لباس پہنا ہوا میلا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ لباس جب میلا ہو جاتا ہے اٹھا کر کوڑے خانے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم دوسرا نیا پہن لیتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں کرتا، بلکہ لباس پہنتے ہیں۔ جب لباس میلے ہو گئے تو اپنے میلے لباس کو گھر میں دھل کر صاف ستھرا کرتے ہیں، میل کچیل دور کرتے ہیں، پھر پہن لیتے ہیں۔ جب جب میلا ہوتا ہے تب تب گھر میں دھل کر صاف کرتے ہیں۔ جسم ہمارا اور آپ کا موسم کی خرابی سے، فضاؤں کے تقدر سے ہمارا جسم بیمار بھی پڑتا ہے۔ کبھی بخار آتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماری آنے پر ایسا نہیں کہ اس کا کوئی راستہ حل کا ہم نہیں نکالتے، بلکہ ڈاکٹر سے ملتے ہیں، دوا لیتے ہیں، نسخہ تجویز ڈاکٹر کرتا ہے، دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تو ہم پھر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے موسم کی خرابی سے جسم بیمار پڑتا ہے اور جس طرح سے گرد و غبار سے لباس میلا ہوتا ہے، ایسے ہی گناہوں کی بنیاد پر دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اے میرے بندو، لباس تمہارا میلا ہو گھر میں دھل کر صاف کر لینا، جسم بیمار پڑ جائے ڈاکٹر سے مل کر علاج کر لینا، اور گناہوں کی بنیاد پر جب تمہارا دل میلا ہو جائے تو میرے حبیب کے دربار میں چلے آنا، یہاں میلے دل کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے گناہ ہو گیا تو اب اس کا مقدر چمکے گا نہیں، بے شک چمک جائے گا، لیکن دربار مصطفیٰ میں کوئی گیا بھی گھومنے پھرنے، مارکیٹ کرنے، سامان کی خریداری میں سارا وقت گزار دیا تو ایسے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میلے لباس کو صاف کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی ضرورت پانی کی، دوسری ضرورت صابن کی، تیسری ضرورت کسی ایسی جگہ کی، مقام حوض کی، جہاں پر رکھ کر اس میلے لباس کو صاف ستھرا کیا جا سکے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو لباس صاف نہیں ہو پائے گا۔ مثلا حوض ہے، صابن ہے، پانی نہیں ہے، میلا لباس صاف نہیں ہو سکتا۔ پانی ہے، حوض ہے، صابن نہیں ہے، جب بھی میلا لباس صاف نہیں ہو سکتا۔ اور صابن ہے، پانی ہے، حوض نہیں ہے، کوئی گھاٹ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، جب بھی میلا لباس آپ صاف نہیں کر سکتے۔ میلے لباس کو صاف کرنے کے لیے 3 چیزوں کا مہیا ہونا ضروری ہے، پانی کا ہونا، صابن کا ہونا اور حوض کا ہونا۔ یہ تینوں چیزیں جس کے پاس دستیاب رہیں گی وہ اپنے میلے لباس کو صاف ستھرا کر سکتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ گناہوں کی بنیاد پر قلب سیاہ ہو گیا، دل میلا ہو گیا تو رب قدیر نے ٹھکانہ بتا دیا، دربار مصطفیٰ کو حوض بنا لینا، عشق رسالت کو صابن بنا لینا، ندامت کے آنسوؤں کو پانی بنا لینا، تمہارا دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ مدینے کی حاضری، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو مدینے شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔
اس مقدس دیار میں ہم اور آپ جائیں، ارکان حج بھی ادا کریں، دربار مصطفیٰ میں حاضری بھی ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ اسی تعلق سے مزید باتیں پھر جمعے آئندہ میں پیش ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب